Assalamu alaikum everyone, my name is Dr. Mia Sarmad Fayaz. I am a medical doctor from Lahore, Pakistan, and today I am going to share my personal journey of getting rid of glasses permanently. اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اپنے چشمے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس کے لیے فیمٹو لیسک یا اسمائل پرو جیسی سرجریز کا پلان کر رہے ہیں تو دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی ریئلی ہیلپ فل فار یو. 1 منتھ پہلے اپنی آنکھوں کا ایک پروسیجر کرایا تھا جس کے بارے میں اس ویڈیو میں اپنا ریئل لائف ایکسپیرینس شیئر کروں گا. پروسیجر کو سمپل میڈیکل اور لے مین لینگویج دونوں میں ایکسپلین کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس سرجری کے کیا فوائد اور کیا کیا نقصانات ہیں اور اس کے علاوہ کس قسم کی سرجری کس قسم کے انسان کے لیے بیسٹ. آئی ایم میکنگ دس ویڈیو ایز اے ڈاکٹر فار جنرل پبلک اویئرنیس اینڈ ایز اے پیشنٹ اپنا ریئل لائف ایکسپیرینس میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر آپ اپنی زندگی کا یہ ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں تو آپ کانفیڈنٹ، انفارمڈ اور فیئر فری ہو کے یہ ڈیسیژن لے سکیں. سو اگر آپ سیریسلی چاہتے ہیں کہ آپ کو گلاسز سے بغیر کسی کنفیوژن یا ریگریٹ کے آزادی مل جائے تو اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیں. اگر میں اپنی بات کروں تو I was really fed up with my glasses. I used to break them every second day. اور ابھی 2 منتھس پہلے میری آرتھوپیڈک کی روٹیشن تھی اور اس میں سرجریز کے دوران ماسک پہن کے جب میں گلاسز لگاتا تھا تو میرے اسپیکٹیکلز کے لینس بلر ہو جاتے تھے. سملرلی اگر اے سی چل رہا ہے گاڑی میں اور میں گاڑی سے باہر نکلتا ہوں تو پھر بھی میرے اسپیکٹیکلز کے جو لینز ہیں وہ بلر ہو جاتے تھے. چشمے کے بغیر آئی کوڈنٹ ڈرائیو. مجھے ایک روم میں بیٹھے لوگوں کے اگر دور بیٹھے ہیں تو ان کے چہرے صحیح سے نظر نہیں آتے تھے. آئی کوڈنٹ پرفارم موسٹ آف مائی ڈیلی ایکٹیویٹیز. ان شارٹ اس چشمے کے بغیر میں آلموسٹ اندھا تھا. So I kinda considered it a disability. That's why it was long in my plans to get rid of it. I am a doctor myself, not an eye specialist though, so I kinda started researching for it. So basically ہمیں یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. It is due to a refractive error myopia. اس کا مطلب ہے کہ near objects are clearly visible, but جیسے ہی آپ دور فوکس کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کی آنکھ کا جو امیج ہے it gets blurry. لائٹ کو آنکھ کے اندر انٹر ہو کر ریٹنا پہ کنورج ہو کے فوکس کرنا چاہیے. But rather than this, it focuses in front of retina. Image formation صحیح ہو نہیں سکتی جس کی وجہ سے آپ کو دور کے آبجیکٹس دھندلے نظر آتے ہیں. خیر جب دور کی چیزیں صحیح نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ایزیسٹ اینڈ موسٹ افورڈیبل وے یہی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو ایک اسپیسیفک لینس کے اسپیکٹیکلز ریکمینڈ کر دیں اور وہ آپ پہن کر گھومیں اور لوگ آپ کو چشماٹو بلائیں. خیر اگر آپ کی بھی زندگی میں ایک ٹائم آئے کہ آپ اس چشمے سے تھک جائیں تو you have practically 2 ways to get rid of this. خیر let's talk about the ways جن کے through you can practically get rid of these spectacles. ابھی جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان میں سے بیسٹ جو کنسیڈر کی جاتی ہے that is Smile Pro. Small incision lenticule extraction. It is the best and latest of all techniques. This is a modern flapless laser eye surgery. Uses a femtosecond laser to cut a small tiny disc of a tissue inside the cornea. The lenticule is removed through a small incision. Normally 2 سے 4 ملیمیٹر کا انسیژن دیتے ہیں. Reshaping the cornea and vision gets corrected. اور آپ کو دور سے صحیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. Some of these techniques are AI assisted. Quick recovery ہوتی ہے. 2 سے 3 دن میں vision recover ہو جاتا ہے آپ کا. Smile جو ٹیکنیک ہے یہ itself 2015 میں کامن ہوئی تھی. پھر اس کی لیٹسٹ ٹیکنیک جو میں نے ابھی بتائی ہے اسمائل پرو یہ 2021 سے کامن ہونا شروع ہوئی ہے. پریکٹیکلی دیکھا جائے دس از دا بیسٹ ٹیکنیک بٹ یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سیکنڈ ٹیکنیک فیمٹو لیسک. فیمٹو سیکنڈ لیزر اسسٹڈ ان سیٹو کیراٹومیلیوسس. خیر لیسک ہے اٹ از فاسٹر مور افورڈیبل ٹیکنیک. اٹ ہیز بین ہیئر سنس mid-90s اینڈ اس کی لیٹسٹ فارم فیمٹو لیسک اٹ ہیز بین ہیئر سنس ارلی 2000s and it has its clinical evidence present since mid-90s. I mean ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے 15 سے 20 سال پہلے یہ سرجری کروائی تھی and they have no eye complaints whatsoever. اصولی طور پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ Smile Pro is the latest and best of all techniques, so مجھے اس کی طرف جانا چاہیے تھا رائٹ. لیکن میں وہ بندہ ہوں جو کہ نیو آلٹو لینے کے بجائے اینی ڈے سیم بجٹ میں پرانی کرولا کو پریفر کرے گا. اس میں مجھے 2 ڈرا بیکس نظر آئے. اٹ از کائنڈ ایکسپینسو سرجری. سیکنڈلی نیو ٹیکنیک آئی ہے بہت کم لوگوں نے کرائی ہے. 3 4 5 سال میکسیمم ہوئے ہیں پاکستان میں اس ٹیکنیک کو آئے ہوئے اور بہت کم کلینکل ایویڈنس اس کا موجود ہے. آل ان آل میں کنسائز وے میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں کہ میری سرجری ہوئی کیسے. آئی وینٹ ٹو اے ہاسپٹل ان لاہور کالڈ امانت آئی ہاسپٹل. وہاں پر میری ایک ڈاکٹر سے آلریڈی اپوائنٹمنٹ بک تھی.
وہاں پر آئی ہیڈ ٹو گیٹ تھرو ریفریکشن، جہاں پر انہوں نے میرے آئیز کے لینس کی پاور چیک کی وچ واز -3.5 ڈائیopters ان بوتھ آئیز۔ پھر میرا ایک پینٹاکیم اسکین ہوا جس میں دے چیک مائی کارنیل کرویچر، کارنیل تھکنس، ایلیویشن میپس، بیڈ ایکٹیزیا ڈسپلے۔ آل ان آل یہ سارے ٹیسٹ آپ کے ہوتے ہیں، ان سب کی رپورٹس آپ نے اپنے کنسلٹنٹ کو دکھانی ہوتی ہیں۔ خیر ونس یو گیٹ کلین چٹ فرام آل آف دس، تو آپ کو وہ ایک ٹائم دیتے ہیں کہ اس دن اس ٹائم آپ آ جانا، آپ کے سرجیکل پروسیجر وہ کر دیں گے۔ خیر پروسیجر والے دن آپ کو اپنی فائل لے کر جانی ہوتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو گو تھرو ریفریکشن اگین، جس کے بعد یو ول بی پریپیئرڈ فار پری اوپ۔ اس میں صرف آپ کو کیپ پہناتے ہیں، آئی کورز پہناتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی آئیز پر پائرڈین ڈریپ کرتے ہیں اور ایریا کو اسٹرلائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں کچھ ڈراپس لوکل انیستھیٹک کے ڈالتے ہیں، جس کے بعد آپ کو آنکھوں میں بہت سی ڈرائنس اور تھوڑی انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یو انٹر دیر او ٹی، ایک فلیٹ سا ٹیبل ہوتا ہے جہاں پر آپ نے سپائن پوزیشن میں یعنی سیدھا ہو کر لیٹنا ہوتا ہے۔ ایک آنکھ کے آگے بلاکٹ سا لگا کے آنکھ بند کر دی جاتی ہے اور دوسری آنکھ پر آپ کو ایک آئی اوپنر سا کچھ لگا دیتے ہیں۔ خیر جتنا میں نے سوچا تھا اتنی انکمفرٹیبل فیلنگ نہیں تھی وہ۔ اس کے بعد آئی واز گیون کمانڈس کہ آپ نے ایک ریڈ لیزر کو دیکھنا ہے۔ خیر آئی نیو دا اسٹیپس آف لیسک، تو آئی واز لائنگ کمفرٹیبلی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 2 بالز دی تھیں جنہیں میں نے پریس کرنا تھا دونوں ہاتھوں سے اگر مجھے پریشر والے سمٹمز فیل ہوں تو۔ آئی نیو دا اسٹیپس آف لیسک سو آئی واز لائنگ کمفرٹیبلی، بٹ مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے پریشر والا انسٹرومنٹ آ کے میری آنکھ کو تھوڑا سا دبائے گا۔ اٹ واز اے پین لیس پروسیجر، بٹ آنکھ پہ کافی پریشر والی فیلنگ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میری آنکھ کے آئی بال کو نا کوئی اندر کی طرف دبا رہا ہے کسی چیز سے۔ اینڈ جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے اس ٹائم پہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اس کے 30 سیکنڈز بعد ایک ٹائم ایسا آیا میری رائٹ آئی پہ تو لیٹس سپوز بلاک کیا ہوا تھا اس نے، میری لیفٹ آئی سے مجھے بالکل دکھنا بند ہو گیا۔ اٹ واز پچ ڈارک۔ آنیسٹلی مجھے اس ٹائم پہ بڑے برے خیالات آ رہے تھے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اور خدا نہ خواستہ میری یہ والی آنکھ انہوں نے خراب نہ کر دی ہو، اس قسم کے خیالات مجھے آ رہے تھے۔ خیر اس کے بعد مجھے اسی آنکھ میں تھوڑی لائٹ سی فیلنگ آئی، ایسے لگ رہا تھا کہ ہیزینس ہے، کافی ساری لائٹس میری آنکھ کے اندر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس آئی کو بلاک کر کے انہوں نے دوسری آئی پہ سیم پروسیجر کیا اینڈ آل ان آل اٹ لاسٹڈ لیس دین 10 منٹس۔ اس کے بعد دے آسکڈ می ٹو ریموو مائی آئی کورز اینڈ مائی کیپ اینڈ کم آؤٹ آف او ٹی۔ اس کے بعد میں جب باہر گیا تو انہوں نے کافی بار مجھے کوئی لوبریکنٹ ڈراپس تھے، آئی گیس آرٹیفیشل ٹیئرز تھے، وہ بار بار انہوں نے میری آنکھوں میں ڈالے۔ کوئی 15 سے 20 منٹ تک میں وہاں ویٹنگ ایریا میں بیٹھا رہا اینڈ دے کیپٹ پٹنگ دوز ڈراپس انٹو مائی آئیز۔ پھر انہوں نے ایک فائنل ٹائمز میری آنکھوں میں ڈراپس ڈالے اینڈ دا کنسلٹنٹ کالڈ می ٹو ہز روم اینڈ چیک مائی ویژول ایکوٹی آن سنیلنز چارٹ اینڈ سرپرائزنگلی آئی کوڈ ریڈ آل دا لائنز۔ فار ریفرنس جب میں نے پروسیجر سے پہلے سنیلن چارٹ دیکھا تھا تو مجھے فرسٹ لائن بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی، سو اٹ واز اے مومنٹ آف ریلیف فار می۔ خیر دے گیو می 4 ٹائپس آف ڈراپس جو کہ میں نے اپنی آنکھوں میں ڈالنے تھے۔ 2 تو اینٹی بایوٹک پروفائلیکسس کے لیے ٹوبرامائسن اور موکسی فلوکسسن ڈراپس تھے، ایک آرٹیفیشل ٹیئرز والے ڈراپس تھے اور ایک پین کلر اور لوبریکنٹ کے کوئی مکس کیے ہوئے ڈراپس تھے جو کہ اپارنٹلی انہوں نے خود بنائے تھے۔ دے آلسو گیو می سم پونسٹون ٹیبلٹ اینڈ سم بینزوڈائزپینس کے اگر نیند نہ آنے یا درد ہونے کی صورت میں وہ لے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ اسپیشل گائیڈ لائنس تھی کہ میں نے 24 آورز فون یوز نہیں کرنا، لیپ ٹاپ کی اسکرین نہیں دیکھنی، ٹی وی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، اور گھر پر رہنا ہے اور اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی میں نے اپنی آنکھوں کو رب بالکل بھی نہیں کرنا، یعنی آنکھوں کو ملنا نہیں ہے کسی بھی صورت، جتنی بھی اریٹیشن یا انکمفرٹیبل فیلنگ ہو میں نے اپنی آنکھوں کو ملنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی آنکھوں میں پانی بھی نہیں ڈالنا۔ سوتے ہوئے انہوں نے ایک اسپیسیفک گلاسز دینے ہوتے ہیں کہ وہ پہن کر سونا ہے میں نے۔ بس نیکسٹ ڈے میرا فالو اپ تھا، اس کے بعد ڈاکٹر نے میرے کارنیا کو کسی انسٹرومنٹ سے دیکھا اینڈ اٹ واز فائن۔ اس کے علاوہ سنیلن چارٹ پہ انہوں نے میری دوبارہ ویژول ایکوٹی کی، اٹ واز آلسو 6/6 اور ایون بیٹر۔ خیر اس کی کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کا ریفریکٹیو ایرر جو ہے آنکھوں کا مایوپیا، اٹ مسٹ بی اپ ٹو -8 ڈائیopters۔ 1 سال تک آپ کے جو چشمہ ہے اس کا جو نمبر ہے اٹ مسٹ بی اسٹیبل۔ ایج ویسے تو 18 سال کے بعد ہو سکتا ہے لیکن جنرلی ڈاکٹرز 21-22 سال کے بعد ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم تک آپ کے جو لینس کی پاور ہے اٹ گیٹ اسٹیبل، آپ کی نظر ایک اسپیسیفک پوائنٹ پر جا کے رک جاتی ہے اور مزید کمزور نہیں ہوتی، اس پوائنٹ پر دس از دا بیسٹ پروسیجر۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ کارنیا کی اسپیسیفک تھکنس ہونی چاہیے یا اسپیسیفک کرویچر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر یہ ٹیکنیکل باتیں یہ جو آفتھلمولوجسٹ ہوتے ہیں یہ ہم اس پہ چھوڑتے ہیں۔ خیر اس کے کچھ ٹیمپرری ویژول افیکٹس ہوتے ہیں جو کہ سرجری کے بعد آپ کو فیل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جی ڈرائی آئیز، آنکھیں آپ کی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا بٹ اٹ لاسٹڈ لیس دین اے ویک۔
ایک ہفتے تک یہ میرے ساتھ رہا کہ آنکھیں تھوڑی ڈرائی ہو جاتی تھیں. اینڈ آئی یوز دوز آرٹیفیشیل ٹیئرز جو کہ انہوں نے دیے تھے. دن میں جتنی بار چاہو آپ وہ یوز کر سکتے ہو. تو میں دن میں 10-12 بار وہ آرٹیفیشیل ٹیئرز یوز کرتا تھا. آلموسٹ ہر گھنٹے بعد وہ یوز کرتا تھا. سوتے وقت نہیں ہوتا تھا, بٹ جنرلی جب میں کسی چیز پہ فوکس کر رہا ہوں, ڈرائیو کر رہا ہوں یا فون یوز کر رہا ہوں کافی دیر, تو اس کے بعد ٹیئر فلم کی تھوڑی سی انسٹیبلٹی ہو جاتی تھی اور آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا تھا, ڈرائی سی فیلنگ ہوتی تھی. تو اس کے لیے میں آرٹیفیشیل ٹیئرز ڈال لیتا تھا, پھر بالکل ٹھیک رہتی تھیں. اس کے علاوہ رات کو آنکھوں کے گرد گلیئر سے نظر آنا, زیادہ لائٹ میں صحیح نظر نہ آنا انیشیلی, بعد میں آہستہ آہستہ اکوموڈیشن بہتر ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی 24 سے 48 گھنٹے جو پہلے ہوتے ہیں سرجری کے بعد, اس میں آپ کو تھوڑی سی انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. خیر اینڈ پہ آئی وانٹ ٹو شیئر مائی پوائنٹ آف ویو کہ ویدر آئی ریکمینڈ دس پروسیجر اور ناٹ. آنیسٹلی this is a very safe procedure. 96 to 99% people achieve 6/6 VN or even better. And اتنے high success rate کے ساتھ serious complications 1% سے بھی کم ہیں. Millions of such procedures have been done during the last 25 years اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بغیر چشمے کے اب بالکل صحیح نظر آتا ہے. اینڈ آنیسٹلی اب مجھے 1 منتھ سے زیادہ ہو گیا ہے اور میں بھول ہی گیا ہوں کہ میں کبھی اس طرح چشمہ بھی پہنا کرتا تھا. اب میں سوتے ہوئے اٹھتا ہوں تو مجھے سب صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے. اینڈ ہر چیز جو دور ہو مجھے اب وہ بلر نہیں نظر آتی, مجھے بالکل ٹھیک نظر آتی ہے. اور چشمے کے بغیر آنیسٹلی دنیا کافی برائٹ سی نظر آتی ہے. خیر آئی ڈیفینیٹلی ریکمینڈ دس پروسیجر, لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ اٹس اے ویری complicated surgery in my opinion. اگر آپ یہ سرجری کرائیں تو you must get it done from an experienced ophthalmologist, کیونکہ آنکھوں کا معاملہ ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی رسک افورڈ نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہاں سے کرایا تھا؟ میں نے امانت آئے ہاسپٹل سے کرایا تھا. وہاں پر جن کنسلٹنٹ سے میں نے کرایا تھا he was Dr. Salik Bhatt. he was a really experienced and very professional doctor. and femto LASIK کے typically charges 1.5 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ کے درمیان ہوتے ہیں. یوزلی 2 لاکھ سے کم میں بھی ہو جاتی ہوتی ہے یہ سرجری ڈپینڈنگ اپون دا ہاسپٹل اینڈ دا سرجن. سملرلی جو اسمائل پرو ہے جو آپ کو لیٹسٹ ٹیکنیک پہلے بتائی تھی جو کہ میں نے نہیں کرائی, اس کے چارجز 3 لاکھ سے 6 لاکھ یا ایون زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز اٹس اے لیٹسٹ ٹیکنیک. اینڈ اس کے آئی گیس جو انسٹرومنٹ ہیں وہ بھی بہت مہنگے ہیں. دیٹس وائی اٹ از اے ویری ایکسپینسو سرجری. خیر ان مائی اوپینین اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس فار می اینڈ آئی لوڈ اٹ. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈو لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. باقی تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹل دی اینڈ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.